اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر قسم کی دکھ تکلیف پریشانی اور بیماری سے بچا کے رکھے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 177 پارہ نمبر 2 سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے، اور پہلی ہی آیت میں ہمیں نیکی کی روح کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ آئیے آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نیز نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے پورا کریں، اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں۔ ایسے ہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت میں نیکی کی اصل روح اور اصل کام بتائے جا رہے ہیں۔ جب یہود مدینہ نے تحویل قبلہ کے مسئلہ کو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کا ایک مستقل موضوع بنا لیا تو یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس پر نجات آخرت کا مدار ہو، بلکہ نیکی کے اصل کام اور بڑے بڑے کام تو اور ہیں، اور وہ کام ایسے تھے کہ جن میں سے اکثر کی ادائیگی میں یہود قاصر تھے، نہیں کر سکتے تھے یا کوتاہی کر جاتے تھے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی تمام ارکان بتائے ہیں۔ یہود جبریل کو اپنا دشمن مانتے تھے، حالانکہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام نازل فرماتا تھا۔ پھر وہ انجیل اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنی کتاب پر بھی ٹھیک طرح سے ایمان نہیں لاتے تھے، اور بے شمار غلط عقائد، آخرت کے بارے میں اپنے تمام عقائد انہوں نے بدل دیے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات اور اس کے مستحقین کا ذکر فرمایا اس آیت میں۔ اس سلسلے میں وہ یعنی یہودی قاصر اس طرح تھے کہ وہ سود خور تھے، اور سود خور کی فطرت میں بخل اور نفرت پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے۔ پھر اللہ نے وعدہ پورا کرنے کا ذکر فرمایا، یعنی یہودیوں کی تاریخ جو تھی وہ عہد شکنیوں سے بھری پڑی تھی، اور بزدل ایسے کہ ان کا کوئی قبیلہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راست باز اور متقی لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، یہودیوں کی اکثریت ان سے آری تھی۔ اور پھر یہاں خاص طور پر اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایفائے عہد اور صبر کا ذکر کیوں کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیرت و کردار سے متعلق صرف 2 باتوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایفائے عہد یعنی عہد پورا کرنا، اور دوسرا صبر۔ عہد ایک شخص کا دوسرے شخص سے ہو، یا قوم سے ہو، یا ایک قوم کا دوسری قوم سے ہو، یا کسی کا اللہ تعالیٰ سے ہو، نیز یہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو یا معاملات سے، اس عہد کا پورا کرنا ہر حال میں لازم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عہد دراصل ایفائے حقوق کا عہد ہے، حقوق پورے کرنے کا عہد، جو انسان کی ساری زندگی ہی اپنے احاطہ میں لے لیتا ہے، اور ایفائے عہد کے سلسلے میں کسی قسم کی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، لہٰذا ساتھ ہی صبر و استقامت کا حکم دیا گیا، اور صبر کے 3 موقعوں کا بالخصوص ذکر فرمایا گیا۔ نمبر 1 بأسا، جس کے معنی تنگی اور ترشی اور فقر و فاقہ کے دور ہے،
اور دوسرا درع، جس کے معنی جسمانی تکالیف اور بیماری کا دور ہے، اور تیسرے حین البأس یعنی جنگ کے دوران بھی اور اس وقت بھی جب جنگ کے حالات پیدا ہو چکے ہوں۔ اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہی وہ مقامات ہیں جہاں بسا اوقات انسان کے صبر میں لغزش آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان 3 موقعوں کا ذکر فرما کر انسان کو صبر اور استقامت کا دامن پکڑ کے رکھنے کا خاص نصیحت فرمائی ہے۔ پھر جو لوگ افائے عہد یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ افائے حقوق میں پورے اترتے ہیں اور کسی بھی مشکل سے مشکل وقت میں ان کے صبر میں لغزش نہیں آتی، تو ایسے ہی لوگ دراصل راست باز اور متقی کہلائے جانے کے مستحق ہیں، جن کا ذکر اس آیت میں بھی فرمایا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نازک حالات میں عہد کو پورا کر کے تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ صرف چند واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں افائے عہد کی کچھ مثالیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان اور ابو حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا یمان کی کنیت ہے، دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان سے عہد لے کر چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی قریش سے چھٹکارا حاصل کر کے میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تم اپنا عہد پورا کرو، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم افائے عہد کی ایک بے مثال کارکردگی دیکھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل پابا زنجیر قریش مکہ کی قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ ابو جندل نے اپنے زخم دکھا کر اور اپنا دکھڑا سنا کر التجا کی کہ اب اسے کافروں کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس وقت تمام مسلمانوں کے جذبات یہ تھے کہ حق کچھ بھی ہو ابو جندل کو اب کافروں کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف افائے عہد، اپنا عہد پورا کرنے کی خاطر ابو جندل کو کافروں کے سفیر سہیل بن عمرو، جو کہ ابو جندل کے والد ہی تھے، ان کے حوالے کر دیا۔ ابو جندل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راہ نکال دے گا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمرہ قضاء کے دوران قریش مکہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ مسلمان ان کی آنکھوں کے سامنے آزادی سے عمرہ کے مناسک ادا کر سکیں، چنانچہ 3 دن کے لیے شہر کو خالی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے اگر کوئی دنیا دار جرنیل یا لیڈر ہوتا تو بڑی آسانی سے مکہ پر قبضہ کر سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تک نہ آیا کہ اس سنہری موقع سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کو پورا کیا اور 3 دن کے بعد مکہ سے واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے جس طرح اس قسم کے عہد کو نبھایا وہ واقعات بھی بہت ہیں اور کتب و تاریخ و سیرت کی آج بھی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آیت 178-179 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قتل کے مقدمات میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے سے مقتول کے وارثوں کو ادا کر دے۔ یہ دیت کی ادائیگی تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور اس کی رحمت ہے،
اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اے اہل دانش، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے، اور یہ قانون اس لیے فرض کیا گیا کہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو۔ اب یہاں میں اس آیت میں قصاص کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ قصاص کا مطلب ہے جان کے بدلے جان۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوسائٹی کی مختلف اصناف کے مطابق حکم دیا گیا کہ آزاد کے بدلے قاتل قوم کا کوئی آزاد مرد ہی قتل ہوگا، عورت یا غلام قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح غلام کے بدلے آزاد مرد یا عورت قتل نہیں ہوں گے۔ یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس لیے بیان فرمائی کہ اس دور کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی قبیلہ کا کوئی معزز آدمی دوسرے قبیلے کے کسی عام آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یا تو قاتل قبیلے کا ویسا ہی کوئی معزز آدمی قتل کیا جائے یا اس قبیلہ کے کئی آدمی اس کے عوض قتل کیے جائیں۔ اس کے برعکس مقتول اگر کوئی ادنا آدمی اور قاتل معزز آدمی ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے قاتل کی جان لی جائے۔ اور یہ بات صرف اس زمانے سے مختص نہیں بلکہ آج کی مہذب حاکم اقوام بھی یہی کچھ کرتی ہیں۔ قاتل اگر حاکم قوم سے تعلق رکھتا ہو تو عدالت کو اختیار نہیں کہ اس کے خلاف قصاص کا فیصلہ صادر کر سکے، اور اگر بدقسمتی سے حاکم قوم کا کوئی شخص محکوم کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس پوری قوم کی خیر نہیں، اور اس پر طرح طرح کی مصیبتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ لہٰذا خرابیوں کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقتول کے بدلے قاتل اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون۔ اور پھر اس آیت میں خاص طور پر دیکھیں، مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہہ کر نہایت لطیف طریقے سے اس سے نرمی اختیار کرنے کی سفارش بھی کر دی گئی ہے، یعنی وہ قصاص معاف کر دے اور دیت لے لے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام میں قتل تک کا مقدمہ بھی قابل راضی نامہ ہے، جبکہ انگلش قانون کے مطابق یہ جرم قابل راضی نامہ نہیں۔ اگلی امتوں میں سے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا تھا، ان میں عفو کا قانون نہیں تھا، اور نصارہ میں صرف عفو کا حکم تھا، قصاص کا نہیں تھا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے آسانی اور مہربانی فرمائی اور دونوں باتوں کی اجازت دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقتول کے وارثوں کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، ہاں وہ فدیہ لے لیں یا قصاص۔ تاہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصاص کی بجائے عفو یعنی معاف کرنے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معاف کرتے اور دیت لے لینے کی سفارش کرتے، اور صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا، اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں خاص طور پہ اس آیت میں جو جملہ ہے قصاص میں زندگی ہے، کیسے؟ یہ نہایت فصیح و بلیغ جملہ ہے جس پر عرب کے فصحاء اش کر اٹھے تھے، کیونکہ اس مختصر سے جملہ میں دریا کو قزح میں بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی قصاص بظاہر تو موت ہے، مگر حقیقت میں پوری زندگی کا راز اسی میں ہے۔ عرب میں جو فصیح محاورہ استعمال ہوتا تھا، القتل انفی القتل، یعنی قتل قتل ہی سے مٹتا ہے، مگر فی القصاص حیات میں بدر جہاں زیادہ لطافت، فصاحت اور بلاغت ہے، اور مضمون بھی بہت زیادہ اس میں سمٹ کر آ گیا ہے۔
دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تو اس کے قصاص کا کوئی قاعدہ نہ تھا، لہٰذا اس کے بدلے دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے، مگر پھر بھی فساد کی جڑ ختم نہ ہوتی تھی۔ عرب کی تمام خانہ جنگیاں جو سالوں سال سے جاری تھیں اور عرب کا امن و سکون تباہ ہو چکا تھا، اس کی صرف یہی وجہ تھی۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا عادلانہ قانون دے کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا فرما دیا۔ قصاص اور دیت کے چند ضروری مسائل۔ نمبر 1، قاتل کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ مقتول کے وارث قصاص پر ہی مصر ہوں، قصاص تو معاف کر دیں مگر دیت لینا چاہیں، سب کچھ معاف کر دیں۔ مقتول کے وارثوں کو ان سب باتوں کا اختیار ہے۔ نمبر 2، مقتول کے وارثوں میں سے اگر کوئی ایک بھی قصاص معاف کر دے تو قصاص کا معاملہ ختم اور پھر باقی صورتوں میں ممکن صورت پر عمل ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قصاص لینے کے بجائے معاف کر دینا یا دیت لے لینا زیادہ پسند ہے۔ نمبر 3، کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ کافر حربی ہو، اور اگر ذمہ ہو تو اس کا قصاص یا دیت یا عفو ضروری ہے۔ نمبر 4، اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 5، آج کل جاہلی دستور نہیں رہا، غلامی کا دور بھی ختم ہے۔ اب یہ صورتحال باقی ہے کہ اگر عورت مرد کو یا مرد عورت کو قتل کر دے تو پھر کیا ہونا چاہیے۔ شریعت اس بارے میں خاموش ہے اور اس صورت میں یہ قاضی کی ثوابدید پر ہوگا۔ نمبر 6، جان کی دیت 100 اونٹ ہیں یا ان کی قیمت کے برابر، یا جو کچھ اس وقت کی حکومت اس کے لگ بھگ مقرر کر دے۔ نمبر 7، دیت اسبات یعنی ددیال کے ذمے ہے۔ آیت 180، 81 اور 82۔ کتب علیکم اذا حضر، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور جو کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔ ایسی وصیت کرنا پرہیزگاروں کے ذمہ حق ہے۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ البتہ جس کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ طرفداری کا خطرہ ہو اور وہ وارثوں میں سمجھوتا کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں دور جاہلیت کے اس دستور کی طرف اشارہ ہے کہ جب ترکہ کے وارث صرف بیوی اور اولاد اور بالخصوص اولاد نرینہ ہوا کرتی تھی، جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں بھی یہی رواج ہے۔ ماں باپ اور سب اقارب محروم رہتے تھے۔ اس آیت کی روح سے مرنے والے پر انصاف کے ساتھ والدین اور اقارب کے لیے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ میراث میں والدین اور اقارب کے حصے خود ہی مقرر فرما دیے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی اور وصیت صرف 1/3 ترکہ یا اس سے بھی کم حصہ کے لیے رہ گئی، جو یا تو ان وارثوں کے حق میں کی جا سکتی ہے جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، یا پھر دوسرے رفع عامہ کے کاموں کے لیے 1/3 مال تک وصیت کرنا ایک حق تھا جو مرنے والے کو دیا گیا تھا، مگر آج مسلمان اس سے بھی غافل ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اس حق کو استعمال کریں تو کئی معاشرتی مسائل از خود حل ہو جاتے ہیں، مثلاً ایسے پوتے پوتیاں یا دوہتے دوہتیاں ان کی تربیت کا مسئلہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہوں، یا ایسے محتاج ذوی الارحام کا جو نہ ذوی الفروج میں سے ہوں اور نہ اسبات سے۔ پھر اس آیت میں ان لوگوں کی سزا بھی بتائی گئی جو وصیت کو جانتے بوجھتے ہوئے اس میں ترمیم کریں یا کچھ تنسیخ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب گنہگار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے خود غرض لوگوں کی باتوں کو سننے والا اور ان کے ارادوں تک کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔
پھر آگے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں اگر معلوم ہو جائے کہ مرنے والے نے وصیت کرنے میں غلطی کی، ہاں وہ دانستہ تھی یا غیر دانستہ، یا وہ کسی کی طرفداری کر گیا، تو اس میں وارثوں کے صلاح مشورہ سے تبدیلی کی جا سکتی ہے، بلکہ ولی یا بااختیار وارث کو ایسی ترمیم ضرور کر دینا چاہیے۔ اس طرح ممکن ہے کہ وصیت کرنے والا کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے آیات نازل فرمائیں جس میں وراثت کے تمام قسم کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود سے ہر رشتے کی بتا دی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو رکھتے ہوں مگر رکھے نہیں، تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے یعنی فدیہ زیادہ دے دے تو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روزے ہی رکھ لو تو اگر تم سمجھو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت اور حکمت بتائی گئی ہے۔ روزہ کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا ہے، اور یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اہم رکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نفس جو ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اور شریعت کے جو بھاری احکامات ہیں ان کا پتہ چلتا ہے، اور ان کی ادائیگی کی آسانی کا پتہ چلتا ہے۔ روزے میں صرف کھانے پینے کی اشیاء کو ترک کرنے کی مشق نہیں کرائی جاتی، بلکہ لڑائی جھگڑے اور بری باتوں سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ برائی کے لیے ڈھال ہے، لہٰذا جس کا روزہ ہو وہ نہ بے حیائی کرے، نہ بے حیائی کی بات کرے، اور نہ شور شرابہ کرے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جہالت کی کوئی بات نہ کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ میں غلط گوئی یا غلط کاری نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہی باتیں انسان میں تقوی پیدا کرتی ہیں۔ اب یہاں میں ایام رمضان کی کمی بیشی کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی 29 یا 30 دن، جو کہ قمری مہینے کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ شریعت نے قمری مہینے کی تعین کو دوسرے رفاع عامہ کے ستاروں کے علم یا آلات رؤیت کے حساب سے معلق نہیں کیا، بلکہ اس کی بنیاد رؤیت حلال پر رکھی گئی، یعنی چاند کو دیکھ کر ہی روزے رکھنا شروع کرے اور چاند کو دیکھ کر ہی روزے رکھنا ختم کرے۔ اب رؤیت حلال مختلف ممالک میں مختلف اوقات اور مختلف طریقوں پر ہونا عین ممکن ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ماہ رمضان کے دوران مختلف ممالک کا سفر کرنے والوں میں سے کسی کے روزوں کی تعداد 28 رہ جائے اور کسی کے 31 ہو جائیں۔ ایسی صورت میں جس شخص کے روزے 28 بن رہے ہوں وہ بعد میں ایک روزہ کی قضا دے گا، اور جس کے 31 بن رہے ہوں وہ ایک روزہ چھوڑ دے گا یا اسے نفلی تصور کر کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں بیمار کے روزے میں دین کی آسانی کا بتایا گیا۔ بیمار کے علاوہ یہی رعایت حیض یا نفاس والی عورت کے لیے بھی ہے، اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی بیماری میں لاحق ہو جس سے اس کا بیماری کا ختم ہونے کا کوئی چانس نہ ہو، مستقل بیماری ہو اور اس سے افاقے کی کوئی امید بہت ہی کم ہو، تو ایسی صورت میں کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بوڑھا ضعیف ہے جس میں روزہ رکھنے کی سکت ہی نہ ہو تو وہ بھی کفارہ دے سکتا ہے،
اور یہ کفارہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے۔ حق کسی کو روزہ ہی رکھوا دیا کرے اور افطار کرائے یا اس کے برابر نقد قیمت ادا کر دے، اور نقد کی تشخیص اسی معیار کے مطابق ہوگی جیسا وہ خود کھاتا ہے۔ اسی طرح ضعیف آدمی پورے مہینے کا اکٹھا کفارہ بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بوڑھے کا اپنے متعلق یہ اندازہ لگانا کہ اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت میں ہے یا نہیں، یہ اس کی اپنی ثوابدید پر منحصر ہے، اور اس سلسلہ میں جو بھی ارادہ کیا جائے وہ اللہ سے ڈر کر کرنا چاہیے۔ دین میں کسی بھی قسم کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی۔ اس کی واضح مثال ہمیں اس آیت میں بھی ملتی ہے، جس میں سفر میں تکلیف بڑھ جانے سے روزہ کھول دینا ہی سنت کہا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بیمار نے اپنے متعلق یہ اندازہ لگایا کہ وہ روزہ نہ نبھا سکے گا یا تکلیف بڑھ جائے گی تو اسے فوراً روزہ کھول دینا چاہیے، بعد میں اس کی قضا دے لے۔ بلکہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر مریض مرض کی شدت پر بھی روزہ افطار نہ کرے اور مر جائے تو وہ خودکشی کی موت مرے گا، اور روزہ کا ثواب حاصل کرنے کی بجائے الٹا اپنی جان ضائع کرنے کا مجرم بن جائے گا۔ اور اس پر دلیل یہ حدیث بھی ہے جو ابو داؤد میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے، ہم میں سے کسی کے سر پر ایک پتھر لگا جس نے سر کو بری طرح زخمی کر دیا۔ اتفاق سے اس شخص کو احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ میرے لیے تیمم کی رخصت کو درست سمجھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے کہ پانی موجود ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے غسل کیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا۔ جب وہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیوں نہ کسی عالم سے پوچھ لیا۔ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہی ہے۔ اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر تیمم کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ لہٰذا سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی، اور اس بات کا اندازہ بھی روزہ دار کی جسمانی قوت اور سفر کی مشقت کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ تاہم اگر سفر میں روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، بلکہ اگر روزہ رکھ لیا ہو اور پھر تکلیف کی شدت محسوس ہو تو روزہ کھول دینا چاہیے اور بعد میں اس کی قضا دے دینا چاہیے۔ غزوہ مکہ میں جو ماہ رمضان میں درپیش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور نڈھال ہو رہے تھے مگر روزہ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کر پانی کا پیالہ پیا اور روزہ کھول دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی روزہ کھول دیں۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے بھی روزہ کھول دیا۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر غزوہ فتح مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ہجوم دیکھا اور معلوم ہوا کہ یہ شخص کیس عامری پر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے یطیقونہ۔ اس کے متعلق تفسیر میں 2 قسم کے اقوال ملتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ لا علاج میں مرض میں مبتلا ہوں یا مرض سے شفا کا امکان نظر نہ آ رہا ہو یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ بعد میں قوت بحال ہونے کا امکان نہ ہو، تو ایسے لوگ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دے دیں، اور یہ صورت اب بھی بحال ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہے تو فدیہ دے دیں، جبکہ بعض لوگ اس طرح کے ضبط نفس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن بعد میں پھر یہ رعایت فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ سے ختم کر دی گئی، اور حدیث سے اسی دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا سلمہ بنت عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس کا جی چاہتا روزہ نہ رکھتا،
اور فدیہ دے دیتا، تاکہ کہ اس کے بعد آیت فمن شاہد منکم الشہر فلیصم نازل ہوئی اور اس نے اسے منسوخ کر دیا۔ پھر اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بھی دو معنی ہیں، یعنی ایک یہ کہ صدقہ کی معین مقدار سے صدقہ زیادہ دے دے، دوسرا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اگر تم روزے ہی رکھ لو تو اگر تم سمجھو تو یہی بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر تمہیں روزہ کے ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر سمجھو گے۔ اور روزہ کے ثواب کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا پینا اور شہوت رانی چھوڑتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسرا جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ یعنی عمدہ ہے۔ آیت 186 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی کا نہیں۔ بعد میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے کہ تم مہینہ بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اس آیت میں رمضان اور قرآن کا آپس میں تعلق بتایا جا رہا ہے۔ تمام آسمانی کتب اور اسی طرح قرآن کریم رمضان ہی میں نازل ہوئیں، اور قرآن لیلۃ القدر کو سارے کا سارا آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، جو سراپائے ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس آیت سے قرآن اور رمضان کا جو خصوصی تعلق ہمیں پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور فرمایا کرتے، اور زندگی کے آخری رمضان میں 2 بار دور فرمایا۔ مسلمانوں کا یہی حکم ہے کہ رمضان میں بطور خاص قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اسی لیے رمضان میں قیام اللیل کی خصوصی تاکید کی گئی۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی کا نہیں۔ یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے جو نرمی کی، جو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں آسانیاں پیدا فرمائیں، جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت نرمی چاہتا ہے۔ اور احادیث میں بھی ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات اختیار کرتے جو آسان ہوتی، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ جو آسانیاں اس آیت کے ذریعے ہمیں ملیں، اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رخصتوں اور ان اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
کہا گیا کہ اس کی بڑائی بیان کرو، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ کس قدر پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت، ہر آسانی، ہر رحمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے ہر قسم کے لوگوں کا لحاظ رکھ کر ایسے احکامات فرمائے جس میں مسلمان امت کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے متعلق پوچھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا پروردگار اگر دور ہے تو ہم اسے بلند آواز سے پکارا کریں، اور اگر قریب ہے تو آہستہ آواز سے پکارا کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، حتیٰ کہ تمہاری رگ و جان سے بھی قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے سوال کے جواب پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اور بھی کئی باتیں ارشاد فرمائیں جو انسانی ہدایت کے لیے ضروری تھیں اور جن سے شرکی عقائد کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ جب کوئی شخص مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار یا دعا کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ شرف قبولیت بھی بخشتا ہوں۔ اس سے ان لوگوں کے باطل خیال کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم گنہگاروں کی دعا کب سنتا اور قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کسی بزرگ اور اللہ کے پیارے کی معرفت اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں۔ اس جواب میں عمومیت یہ وضاحت فرما دی گئی کہ جیسے اللہ اپنے پیاروں کی سنتا ہے ویسے ہی اپنے گنہگاروں کی بھی سنتا اور اسے شرف قبولیت بخشتا ہے۔ دوسری وضاحت ہمیں اس آیت میں یہ بھی بتائی گئی کہ میرے بندے میرا حکم بجا لائیں، یعنی مجھ ہی سے مانگیں، دوسروں سے نہ مانگیں، کیونکہ پکار یا دعا بھی اصل عبادت ہے۔ اور تیسرا اس آیت میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ اس بات کا یقین بھی رکھیں کہ میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا، اور یہی ہوش مندی، سمجھداری اور ان کے فائدے کی بات ہے۔ یہاں پہ دعا کی قبولیت اور شرائط اور کچھ آداب کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ واضح رہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس بات کی تفصیل ہمیں احادیث میں بھی مل جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک غریب آدمی اگر جسے امور سیاست کی کوئی خبر نہ ہو، اگر وہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اس ملک کا بادشاہ بنا دے، تو ظاہر ہے ایسی دعا قبول نہ ہوگی، نہ ہی کوئی ایسی دعا کرنی چاہیے جس کا تعلق قطع رحم یا کسی گناہ کے کام سے ہو۔ تیسری بات یہ کہ دعا کی قبولیت کا بھی اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا اس سلسلے میں انسان کو نہ جلد بازی کرنی چاہیے اور نہ مایوس ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ دعا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نازل ہونے والی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ دعا کی پوری خلوص نیت سے کی جائے۔ بے توجہی سے اور عادتاً دعا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر دعا کرنی چاہیے۔ اور مزید یہ کہ اپنی دعا اگر قبول ہوتی نظر نہ آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صرف اللہ سے دعا کرنے اور کرتے رہنے کا حکم ہے۔ اس کی قبولیت بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتوں کے تابع ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کی دعا کی قبولیت سے کسی دوسرے شخص یا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہوگا کہ اسے قبول نہ کرے۔ تاہم ایسی دعا کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں دعا مانگنے کی نیکی لکھی جائے گی، اور اس کا اجر اسے آخرت میں مل جائے گا، یا اس پر آنے والی کوئی مصیبت یا بیماری اٹھا لی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، مثلاً لیلۃ القدر میں، یا سجدہ کے وقت، یا جمعہ کے دن، اور مزید اس کی تفصیلات ہمیں کتب احادیث سے مل جاتی ہے۔ اور کچھ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، مثلاً مضطرب اور مصیبت کے مارے کی دعا، یا مظلوم کی ظالم کے حق میں بد دعا، یا والدین کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا، اس لیے کہ عادتاً والدین اپنی اولاد کے ہمیشہ خیر خواہ ہوتے ہیں،
وہ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ اولاد کی طرف سے انہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچی ہو، اور وہ بھی انتہائی صورت کی ہو۔ پھر اس آیت میں مزید ذکر کیا گیا، یعنی اللہ کو بآواز بلند یا آہستہ کیسے پکارا جائے۔ رہی اللہ کو بلند آواز یا آہستہ آواز سے پکارنے کی بات، تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ قریب ہے، لہٰذا اسے آہستہ آواز سے پکارنا چاہیے۔ تاہم اس میں بھی انسان کی نیت اور ارادہ کا بہت دخل ہے، اور ہوئے حسن نیت سے ہی عمل میں خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مکی دور میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ اور پرسوز آواز میں نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے گئے تو دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند اور گرجدار آواز سے پڑھ رہے تھے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم اتنی آہستہ آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ میرا رب میرے نزدیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے جواب سن کر دونوں کی ہی تعریف فرمائی۔ بعض دفعہ حالات کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام بلند آواز سے پکارا جائے، جیسے حج اور عمرہ کے درمیان تلبیہ پکارنا یا تکبیرات، عیدین یا جہاد کے سفر میں اللہ اکبر کہنا، یا دوران جنگ یا کفار کے مقابلہ اور ان کا جی جلانے کے لیے بلند آواز سے نعرہ لگانا۔ ایسے تمام مواقع پر اللہ کو بلند آواز سے ہی پکارنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص نیت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔